بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ما بعد۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 15ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، اور اس صورت میں دو صورتیں آتی ہیں، سورہ اسراء اور سورہ کہف۔ پہلی جو صورت ہے سورہ اسراء، اس کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسراء اس کا نام رہا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں اسراء اور معراج کا قصہ ہے، اس میں اسراء اور معراج کا قصہ ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے ہوا کہ اس میں بنی اسرائیل کی حالتوں کا ذکر ہے اس میں، اس لیے اس صورت کے دو نام ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس کا نام سبحان بھی ہے۔ یہ اس کی جو فضیلت ہے اس صورت کی، سورہ اسراء کی، کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہیں پڑھ لیتے، جب تک کہ یہ دو صورتیں نہیں پڑھ لیتے، بنی اسرائیل اور زمر۔ اور سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء، یہ بہت پرانی صورتوں میں سے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں نازل ہوئی تھی۔ اور اس صورت کی کچھ اس میں ایک اہم بات جو ہے اس صورت میں، وہ ہے قرآن کا تعلق کا ذکر، قرآن کے نزول کا ذکر، یہ اس صورت کی ایک اہم خاصیت ہے۔ اس صورت کے جو اہم موضوعات ہیں، اس میں اسراء معراج کا ذکر کیا گیا، اس میں بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا گیا، قرآن کے بارے میں کئی بار ذکر کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت الوہیت کا ذکر کیا گیا، اس میں کچھ اللہ نے بات چیزوں سے منع کیا، اس سے زندگی قائم رہتی ہے، اور اس طرح سے اللہ نے یہاں پر مخلوقات کی تسبیح بیان کی کہ مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ذکر کی اس صورت میں۔ اس صورت کے جو اہم فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں پر اللہ نے بیان کہ اللہ کی پاکی ہو جس نے اپنے بندے کو لے گیا رات کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہاں پر اہم جو چیز معلوم ہونا ہے کہ یہ جو اسراء معراج ہے وہ حقیقت میں ہوا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے خواب نہیں بلکہ حقیقت میں، ورنہ اگر خواب ہوتا تو پھر مکے والے اس پر اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ انسان خواب میں تو ہر چیز دیکھتا ہے، یعنی ہر بڑی سے بڑی چیز دیکھتا ہے، تو لیکن جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں نے حقیقت میں کیا ہوں تو انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا ذکر کیا کہ میں نے اپنے بندے کو، یا اس کے اللہ نے، وہ پاک و اس ذات جس نے اپنے بندے کو، تو اللہ کا رسول کا سب سے بڑا مقام عبودیت کا ہے، بندگی کا ہے، پھر بعد میں آتا ہے رسالت کا، تو انسان کا سب سے بڑا مقام اگر جو ہو سکتا ہے وہ ہے دنیا میں، وہ ہے بندگی کا، کہ وہ انسان اللہ کا سب سے زیادہ بندہ بنے، جتنا انسان زیادہ بندگی میں آگے رہے گا اتنا اس کا بڑا مقام ہوگا اللہ کے پاس۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد کہ اسراء معراج کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ نے کتاب دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یعنی یہ سب اسراء معراج بھی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا، ان سب کا مقصد کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بناؤ، تو اصل مقصد توحید ہے، اصل مقام توحید کا ہے، تو سب سے بڑا معراج، ہر چیز، سب سے بڑی ہر چیز اللہ کی توحید ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکت رکھی ہے، تو مسجد اقصی کی زمین مبارک زمین ہے، تو اللہ نے قرآن میں 5 جگہ ذکر کیا کہ ارض شام یہ مبارک زمین ہے، یہ مبارک زمین ہے، اور یہاں پر فرمایا لنوریہ من آیاتنا، یعنی اسراء اس لیے ہوا کہ تاکہ ہم اللہ کے رسول کو ہماری وہ دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، اللہ کے رسول کو ہمارے جو نشانیاں دکھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج میں اللہ کو نہیں دیکھے، اگر اللہ کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر کرتا ہے کہ تاکہ وہ مجھے دیکھے، اس لیے کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے سبحانہ و تعالیٰ، لیکن جب انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تو اللہ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اللہ کے رسول کو ہماری نشانیاں بتائیں۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا بنی اسرائیل کا قصہ یہودیوں کا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بار مقام دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں 2 بار فساد کرو گے،
پھر جب تم نے پہلے بار فساد کیا تو ہم نے تمہیں ہلاک کیا، تم پر ایسے لوگ ہمارے ایسے بندے بھیجے جنہوں نے تمہیں ہلاک کر دیا، پھر ہم نے تمہیں پھر سے دوبارہ تمہیں پیسے دیے اور زمین دی، پھر تم نے بدماشی کی، پھر ہم نے تمہیں ہلاک کیا اور تباہ کیا۔ تو یہاں پر یا اللہ نے ذکر کیا کہ تم دو بار، تم لوگ یا یہودی یا بنی اسرائیل والے، خاص طور پر یہودی یا مراد ہے کہ تم لوگ دو بار فساد کرو گے دنیا میں، پھر ہم تمہیں دو بار تمہیں ہلاک کریں گے، اور یہ دو بار ہو چکا ہے، اور یہ دو بار ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر آگے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر دوبارہ اگر فساد کریں گے تو ہم تمہیں دوبارہ ہلاک کریں گے۔ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی یہودی خاص طور پر یا بنی اسرائیل جب بھی وہ لوگ بدماشی کریں اور فساد کریں، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ پہلی بار جو بخت نصر کے ہاتھ میں جب اس نے حاکم کو ہلاک کیا، تباہ کیا، اور پھر دوسری بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال کر بھگا دیا تھا خیبر تک، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے بھگا دیا شام تک، پھر ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی تقریباً ہزاروں سال تک۔ پھر ابھی اس زمانے میں تقریباً اس زمانے میں ابھی ہم جو اس زمانے میں ہیں جو 1445 ہجری میں ہیں، تقریباً ان کو 100 سال پہلے ان کو پھر سے حکومت ملی، ان کو پھر ایک مقام ملا، ایک حکومت ملی، ورنہ یہ 1000 سال سے بلکہ 1300 سال سے یہ بکھرے ہوئے تھے، ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ان کو پھر دوبارہ 100 سال پہلے ان کو پھر مقام دیا، حکومت دی، اور پھر ابھی یہ جب اللہ نے ان کو حکومت دی تو یہ ابھی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، تو ان قریب ان کی حکومت انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے۔ اسی کہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر سے بدماشی کی، پھر سے فساد کیا، ہم تمہیں پھر سے تم ہلاک کریں گے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ایک اہم آیت فرمائی کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے اچھے کام کیے تو یہ تمہارے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، وان اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، وان اسأتم اگر تم نے برا عمل کیا، فلہا کہ اگر تم نے برا کیا تو یہ تمہارے اوپر اس کا وہ آئے گا، نقصان تو تمہارے اوپر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اقوم جو سب سے افضل چیز کی طرف، جو افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ کس میں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف یعنی دین کے لحاظ سے یا اخلاق ہے، بلکہ اللہ نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے صحیح راستے کی طرف ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اقوام مطلب سیدھا، یعنی سیدھا راستہ بتاتا ہے دنیا میں، سیدھا راستہ بتاتا ہے دین میں، سیدھا راستہ بتاتا ہے اخلاق میں، اعمال میں، عقیدوں میں، ہر چیز میں قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھا راستہ ہے ہر امور میں، ہر کاموں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے ہدایت طلب کریں ہر کاموں میں، چاہے دین میں یا دنیا میں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کبھی کبھار انسان کیا کرتا، خیر مانگنے کے بجائے شر مانگ لیتا ہے، جس طرح کہ کبھی انسان غصے میں اپنے بچوں کے خلاف بد دعا کرتا ہے، تو اس میں یہ چاہیے کہ انسان بلکہ اس میں یہ ایسا کام نہ کرے، بلکہ وہ آہستہ سے رویت سے ہمیشہ غصے کی حالت میں بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے اوپر دعائی کرے، نہ کہ ان کے خلاف بد دعا کرے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ کہ ہم نے ہر انسان کے دن، قیامت کے دن، ہم اس کے لیے ہر انسان کی کتاب نکالیں گے، اس کے نام اعمال نکالیں گے، اس کے سامنے پھیلا دیں گے، پھر اللہ خود بولیں گے اقرأ کتابک، تم خود پڑھ اپنی کتاب، اپنے نام اعمال خود پڑھ، تاکہ بالکل انصاف قائم ہو جائے، تاکہ وہ بالکل کوئی ذرہ برابر اعتراض نہ کرے۔ تو اللہ خود بولیں گے تم خود اپنی پڑھ لو نام اعمال، دیکھو تم نے کیا کیا برے اعمال کیے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تم خود کافی آج اپنا حساب لینے کے لیے، اس لیے کہ تمہارے سامنے موجود ہے تمہارے نام اعمال، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جو بھی نام اعمال لکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے پیش کریں گے قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم وَإِذَا أَرَدْنَا، کہ اگر ہم جب چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ہم حکم دیتے ہیں ان کے جو مترفین سے مراد جو مستی کرنے والے، جو مستی اور اس طرح سے جو ہے نا عیش کرنے والے، تو وہ لوگ کیا کریں گے، اس میں فساد کریں گے،
تو پھر ان پر عذاب لازم آ جائے گا، ان پر حجت قائم ہو جائے گی، تو ہم انہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر کچھ عیش کرنے والے جو بدماش لوگ اگر بدماشی کریں اور ان کو کوئی اگر روکے نہیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، سب کیا ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یعنی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ انا ہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ ہیں؟ تو فرمایا نعم، اگر اذا کثر الخبث، اگر زیادہ بدماشی ہو جائے، اگر گندگی زیادہ ہو جائے، خباثت، تو ہلاک ہو جائیں گے، اگرچہ اس میں صالح ہے، لیکن اگر مصلح ہوں تو پھر تو وہ تباہ نہیں ہوں گے، مصلح ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جو شخص دنیا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے دنیا، تو ہم اسے دے دیں گے دنیا میں جو ہم نے چاہا اور جس کو ہم نے چاہا، جو ہم نے چاہا جس کو ہم نے چاہا۔ تو دنیا ہر ایک کو نہیں ملے گی، ہر دنیا ملے گی صرف ان کو جن کو اللہ نے چاہا، وہ بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے چاہا۔ تو پھر انسان دنیا کے پیچھے نہ پڑے، اس لیے کتنے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، انہیں دنیا نہیں ملتی، اگرچہ وہ دین پر قائم نہیں ہوتے، دین چھوڑ دیتے دنیا کے لیے، لیکن انہیں دنیا نہیں ملتی، یا ملتی بھی ہے تو بہت کم ملتی، اس لیے کہ دنیا یہ تعالیٰ جسے چاہے اور جتنا چاہے دے دے گا۔ تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے نہ پڑے، اس لیے کہ دنیا یقینی ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن آخرت یقینی ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی انسان اگر نیک عمل کرے گا اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کو یقیناً اسے آخرت ملے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا لیکن ومن اراد الآخرۃ، جس نے چاہا کہ وہ اسے آخرت ملے، وہ اللہ کا ثواب چاہا اور محنت کی اور وہ مومن بھی تھا، تو یہ کامیاب شخص ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر 3 شرط بیان کی ہے کہ جو شخص آخرت کے لیے کام کرے، اس کے لیے ارادہ کرے، اس کا مقصد آخرت ہو، پھر صرف مقصد اور ارادہ کافی نہیں ہے، بلکہ وسعى لها سعيها، تو دوسری چیز اس کے لیے محنت کرے، اور بھی صحیح محنت کرے جو اللہ کے رسول کے مطابق ہے۔ یعنی بہت سے لوگ آخرت کے لیے محنت کرتے لیکن وہ غلط محنت ہوتی، وہ غلط محنت رہتی، اس لیے کہ وہ بدعت رہتی، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ تو وسعى لها سعيها، تو اس کی محنت بھی کی، وہ مؤمن، جو تیسری شرط کہ وہ اس کا ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ تو یہ 3 شرطیں اگر ہو جائیں گی تو پھر تو ان کی محنت یعنی کو اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی محنت کا اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں گے، اور ان کی محنت قابل قبول ہوں گی اور اس کا قابل احترام ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، اللہ ان کو بھی دے گا، ان کو بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا ہر کو دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جس کو چاہتا بھی نہیں ہے، جس سے اللہ کی محبت ہے اور جس سے اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ تو دنیا ملنا یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ پھر اللہ نے یہاں پر اس کے بعد کچھ ہمیں آرڈرز دی، تقریباً پر اللہ نے یہاں پر 13 حکم ہمیں دیے ایک ساتھ۔ پہلا اللہ نے حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس لیے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ملا دیا دونوں کا حق، دونوں حق ساتھ میں ذکر کیا، اللہ کا حق اور والدین کا حق۔ اور پھر خاص تاکید کی اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت اللہ نے خاص ذکر کیا، تو جب یہ تمہارے پاس یہ بوڑھے ہو جائیں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو انہیں اف تک مت کہو۔ اور بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ زیادہ یعنی زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ بڑھاپے میں زیادہ محتاج ہوتے ہیں کہ بچے ان کا خاص خیال کرے اور ان کی رعایت کرے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اور تو ان کو اف تک مت کہو بڑھاپے میں، اور نہ ہی انہیں ولا تنہرہما، اور تم ان کی یعنی اگر ممکن شاید، اور اللہ جانتا تھا کہ شاید ماں باپ ہے نا جب بڑھاپے میں ذرا ان کے اخلاق یعنی وہ کیا ہو جائیں کہ نا وہ ان سے ذرا کچھ برے اخلاق یا برے الفاظ یا برے الفاظ ان سے نکلے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ نا ممکن ہے کہ نا اس وقت بڑھاپے میں کچھ ان سے ایسی حرکتیں یعنی ایسے الفاظ ان سے واقع ہو جائیں، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا معاملہ کریں بات میں یا بات سے کچھ کام میں، اس کے باوجود بھی تم ان سے اچھی بات کرنا ہے، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے۔
اور اللہ نے یہ فرمایا عندک الکبر کہ تمہارے پاس جب بڑے ہو جائیں تو اس سے علماء نے بیان کیا کہ چاہیے کہ ماں باپ جب بڑے ہو جائیں تو وہ اپنے بچوں کے پاس رہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے بلکہ انہیں دور کر دیتے اور کہتے کہ نہیں مجھے اپنی لائف گزارنا ہے, مجھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لائف گزارنا ہے اچھی سے, میں ہاں ان کی خدمت کروں گا, انہیں پیسے بھیج دوں گا, لیکن یہ پیسے بھیجنا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے, اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ رکھیں اپنے. تو اللہ نے فرمایا جب یہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں, بڑھاپا کی عمر تک پہنچ جائیں تمہارے پاس عندک, تو یہ اہم ہے. پھر اللہ نے پھر یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے یہاں پر ماں باپ کا اتنا خاص کہ ماں باپ کے بارے میں وصیت کی کہ 5 چیزوں کا ذکر کیا, 5 چیزوں کا ذکر کیا. یہ سب سے پہلے اللہ نے یہاں پر اپنے حق کے ساتھ ان کو ملا دیا, اپنے حق کے ساتھ ان کا ذکر کیا, یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ ان کا ذکر کیا. پھر ان کے حکم دیا ان پر احسان کیا جائے. پھر حتیٰ کہ پھر ان کے کہا کہ ایک ہلکی سے چھوٹا لفظ بھی ان سے کہنے سے منع فرما دیا کہ ان کو چھوٹا لفظ بھی نہ کہو, اف تک مت کہو, جو سب سے کم ہے, یعنی اف جو سب سے ہلکی چیز اس سے بھی منع کر دیا. پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز کا حکم دیا کہ ہم انسان صبر کرے اور ان سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے, اور پھر حکم دیا کہ تم ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے, واخفض لهما جناح الذل, تم بالکل اپنے آپ کو ذلیل کر دو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ. اور پھر 5ویں چیز کا جو حکم دیا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اللہ نے یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر کیا جو ہم کریں, 5 تاکہ ماں باپ کا حق مکمل واضح ہو جائے. تو جب اف منع ہے تو اف سے ہر بڑی چیز منع ہے, تو مارنا یا اس سے گالی گلوچ کرنا یا تو یہ تو اور دور کی بات ہے, وہ تو اور زیادہ منع ہے. پھر اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ تو ہم ان کی دعا کریں, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میری تربیت کی, مجھے بڑا کیا, مجھے سنبھالا, مجھے سکھایا جب میں چھوٹا تھا. تو جب بھی انسان کیا کرے, ماں باپ سے جب بڑے ہو جائیں تو ان کی جب خدمت کرے تو اگر اسے کچھ مشقت اگر محسوس ہو تو وہ فوری یاد کرے کہ وہ کس طرح اس کے ماں باپ نے اسے برداشت کیا تھا جب وہ چھوٹا تھا, جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا, جب چھوٹا تھا, پورا یاد کرے. اور اس طرح سے پھر یہاں پر کما ربیانی صغیرہ, یہاں پر علماء نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر ایک تنبیہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے جو اسے تربیت دی ہے تو اس کا بھی خیال ضروری ہے. تو یہاں پر کما ربیانی, تو ماں باپ کا حق اس لیے زیادہ بڑا کہ انہوں نے تربیت کی. تو اس طرح ہر وہ شخص جو انسان کی تربیت کرے اس کا بھی حق ہے, اس طرح استاد ہو یا وغیرہ, اس کا بھی حق انسان پر ہوتا ہے. نعم. تو پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نا کہ تم لوگ اللہ کے راہ پہ سے خرچ کرو اپنے جو رشتہ داروں میں, مسکینوں میں, اور جو مسافر ہیں جن کا زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے. ولا تبذر تبذیرا, اللہ نے فرمایا کہ تم اسراف مت کرو, تبذیر مت کرو. اس لیے کہ مبذرین, اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے, وکان شیطان ربہ کفورا. تو علماء نے بعض نے بیان کیا کہ اسراف کا مطلب جہاں پر خرچ کرنا ہے لیکن وہاں پر زیادہ خرچ کرنا. یہاں پر 10 ریال خرچ کرنا تھا تو کسی نے اگر خرچ کر لیا 15 ریال تو یہ اسراف ہے. لیکن تبذیر کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا, یعنی جیسا کہ حرام کام ہے, یا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا, یہ کیا ہے, تبذیر ہے. یہ کیا ہے, تبذیر ہے. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ تم یعنی اللہ نے یہاں پر ہمیں یعنی میانہ روی اور اعتدال اور بیچ کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا, کہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی حالت میں تم اپنے ہاتھوں کو اپنے گلوں تک مت باندھ لو ہاتھوں کو, یعنی جیسا کہ اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی بخیل کی, کنجوس کی, کہ وہ اتنا بھی کنجوسی مت کرو کہ جیسا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ باندھ لو گلے تک, اور فرمایا کہ اتنا بھی خرچ مت کرو کہ تم سب خرچ کر دو اللہ کے راہ میں, بلکہ کہا کہ بیچ کی راہ اختیار کرو, تو کچھ باقی بھی رہو اور کچھ اللہ کے راہ میں بھی دو. اس کے اللہ نے جو زیادہ واضح فرمایا کہ اللہ کے بندے, رحمان کے بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور نہ ہی بہت کم خرچ کرتے ہیں بلکہ بیچ میں رہتے ہیں. تو اسلام چاہتا ہے کہ ہم بیچ میں رہیں,
نہ سب خرچ کر دیں مال اللہ کے راہ میں، نہ بالکل اتنی کنجوسی کریں، بلکہ بیچ کے اختیار کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ پیسے نہ ہو تو تم ان سے وعدہ کرو کہ میں تمہیں دوں گا، کہ میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ اگر تم امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے بعد میں دیں گے تو کہہ دو کہ انشاءاللہ میں بعد میں تمہیں دوں گا۔ تو اگر کوئی فقیر آپ سے آئے پیسے مانگنے، یا تو آپ اسے پیسے دو، یا آپ اسے وعدہ کرو کہ میں تمہیں دوں گا اگر اللہ نے مجھے پیسے دیے، یا پھر اس کے لیے دعا کر دو۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا اس کے بعد، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ آپ کے رب جب چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اسے پیسے دیتے ہیں، اسے رزق میں یعنی کشادگی کرتے ہیں، یا اس کی بعض کے رزق میں تنگی کرتے ہیں۔ تو رزق میں کشادگی اور تنگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبیر ہے اور بصیر ہے، یعنی بے خبر ہے، یعنی باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اسے علماء نے بیان کیا کہ یہ اللہ نے جو یہ چیز ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ کون بندے کو پیسے دینا زیادہ مناسب ہے اور کون بندے کو زیادہ غربت زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے کہ بعض بندے ہیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار کیا تو وہ ممکن ہے کہ اللہ کو بھول جائیں گے، تو ان کے لیے غریب رہنا بہتر ہے، فقیر رہنا بہتر ہے۔ اور بعض ہے جن کے لیے مالداری بہتر ہے، تو ذرا انہیں مالدار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتے ہیں۔ اگر نعم تو پھر یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا مناسب ہے، مالداری یا غربت۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مت قتل کرو غربت کے ڈر سے۔ بلا شک رزق تمہارا اور ان کا سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں، جب سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں تو پھر تم انہیں قتل مت کرو۔ تو اللہ نے سورہ انعام میں بیان کیا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم لوگ غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل مت کرو۔ پھر یہاں فرمایا تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو غربت کے ڈر سے۔ تو اگر انسان غریب بھی ہو تو جب بھی وہ قتل نہ کرے بچوں کو، اگر غریب ہونے کا ڈر بھی ہے جب بھی قتل نہ کرے، جب بھی کیا کرے وہ انہیں قتل نہ کرے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے اللہ نے یہاں پر ایک اور چیز سے منع فرمایا کہ تم لوگ زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم لوگ زنا کے قریب تک مت جاؤ، اس لیے کہ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب تک مت جاؤ، زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ تو اللہ نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا کہ ہر اس چیز سے بچ جاؤ جو تمہیں زنا کے قریب کرے، یعنی ہر اس چیز سے بچ جاؤ جو تمہیں زنا کے قریب کرے۔ تو اس لیے کہ زنا تو ہمیشہ ڈائریکٹ تھوڑی ہوتا، بلکہ اس کے پہلے وہ ہوتے ہیں خطوات، اسٹیپس، تو پھر اسے انسان زنا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم وہ اسٹیپس بھی فالو مت کرو، بلکہ زنا کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ زنا بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اور اس لیے ہمیں ضروری کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو زنا کے اسباب سے دور کریں، یعنی ایسا کہ جو ایڈوکیشن ہے، مخلوط تعلیم، اس سے دور رکھیں بچوں کو یعنی ہر وہ چیز سے دور رکھے بچوں کو جو زنا کے قریب لے آتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کا فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تم بغیر علم کے کچھ بات مت کہو، تم بغیر علم کے کچھ بات مت کہو، اس لیے کہ تمہاری کان اور آنکھ اور دل ہر سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں۔ تو انسان بغیر علم کے کوئی چیز نہ کہے، جب کوئی چیز کا علم نہ ہو تو بالکل نہ کہے، اس لیے کہ بغیر علم کی بات کہنا بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں تکبر سے مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم لوگ یعنی زمین میں یعنی تکبر کے ساتھ مت چلا کرو، یعنی اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری لمبائی نہ پہاڑوں کی ہے اور نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تو پھر تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم تو کچھ نہیں ہے، تم تو ایک کمزور انسان ہے، پھر تم زمین پر اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ اکڑ کر تکبر سے تم کیوں چلتے ہو زمین پر؟ ٹھیک ہے نا، حالانکہ تم تو ضعیف ہو، تمہارے لائق ہی نہیں، تم ہے کون تاکہ تم تکبر کرو نا۔ تو اللہ نے تقریباً یہاں پر، جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ نے تقریباً یہاں پر 13 چیزوں کا حکم دیا تھا، 13 چیزوں کا اللہ نے یہاں پر ہمیں حکم دیا تھا۔ پہلا حکم دیا کہ اللہ کی اکیلی بات کی جائے، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، اور قریبی اشاروں پر خرچ کیا جائے،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں میان روی اختیار کی جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، اپنے اور کسی جان کو ناحق نہ مارا جائے، اور زنا کے قریب مت جایا جائے، کے قریب جانے سے منع کیا، اور یتیم کے مالوں کے قریب جانے سے منع کیا، اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیا، اور بغیر علم کی بات کرنے کا سے حکم دیا، بغیر علم کی بات نہ کریں اس کا بھی حکم دیا۔ تو یہ تقریباً اللہ نے کچھ اہم چیزوں کا یہاں پر ایک ساتھ ذکر کیا۔ پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی تو سب بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سب اللہ، اور ان کے اندر جو بھی چیزیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ بلکہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے الا کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں ان کی پاکی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تمہیں ان کی پاکی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر جب یہ ان لوگ کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ جب ساری دنیا کرتی ہے اللہ کی پاکی تو ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، ہم نے ان کے دلوں میں وقت ڈال دیا ہے، یعنی ان کے دلوں میں قفل ڈال دیا ہے، تالے ڈال دیے، تو پھر ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ان کو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور بلکہ ان کے اوپر یعنی ہم نے تو اس لیے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی قرآن سمجھنے کی، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے، تو جس سے وہ قرآن اگر سنتے بھی ہیں تو قرآن سے ان فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے جب قرآن سنا بھی تو کیوں سنا؟ اس پر تانے کرنے کے لیے۔ تو جو قرآن سنتا ہے قرآن پر اعتراض کرنے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت اسے ملے گی جو قرآن ہدایت کے لیے پڑھے، جو قرآن یعنی ہدایت کے لیے پڑھے۔ پھر اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ اے نبی آپ کہیے اپنے میرے بندوں سے کہ وہ لوگ اچھی بات کہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی حسن نہیں کہا، حسن تو اچھی بات ہے، احسن یعنی سب سے اچھی بات۔ تو اللہ نے کہا کہ تم بندوں سے کہو کہ تم سب سے اچھی بات کہو، یہاں پر صیغہ تفضیل کا ذکر کیا گیا۔ تو ہم تو ضروری کہ ہم جب بھی بات کریں تو ہم اچھے نہیں بلکہ سب سے اچھی بات کریں، سب سے کیا کریں؟ اچھی بات کریں، اس لیے کہ زبان ہی ایک سب سے اہم چیز ہے، زبان ہی انسان کو یا تو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے یا تو پھر کامیابی کی طرف۔ تو انسان زبان سے سب سے اچھی بات کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان شیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے، تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ اکثر اختلافات کی وجہ زبان ہے، اکثر لوگوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہ زبان ہے، جو لوگ زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے اس سے پھر ان کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ تم لوگ جن کی پوجا کرتے ہو، یعنی جو انبیاء کرام ہے، جو بھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ خود اللہ کی طرف وسیلہ مانگتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی قرب چاہتے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب آ جائے۔ جب تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی قرب چاہتے ہیں، تو پھر تم بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کو قرب حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قرب چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں تین عمر کا ذکر کیا ہے، تین چیزوں کا، کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ کے سے ڈر، یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے بعض سلف نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی عبادت کی صرف محبت سے تو وہ زندیق ہے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی صرف خوف سے تو وہ خارجی ہے، اور جو صرف اللہ کی امید سے اللہ کی عبادت کرے تو وہ مرجی ہے۔ اور صحیح کہ تینوں سے، اللہ سے محبت کر کے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کر کے جو عبادت کرے یہ مومن ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ثمود کو اونٹنی نہیں دی جو نشانی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، اسے ذبح کر دیا۔ تو اللہ نے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو نشانیاں طلب کر رہے ہو، اے کفار مکہ، جب تم لوگ نشانیاں طلب کرتے ہو یا معجزے، تو تم نصیحت حاصل کرو کہ جب ہم نے ثمود کو دیا معجزہ، جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ہمیں ان کو ہلاک کر دیا، تو تم بھی اس سے نصیحت لو، اگر ہم بھی تم پر نشانیاں اگر نازل کریں گے، اگر تم نے ایمان نہیں لایا تو ہم بھی تم پر کیا کریں گے؟ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
یہاں پر کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، اور ہم اس لیے جو نشانیاں نازل نہیں کرتے اور معجزے، اس لیے کہ ہم نے تمہارے سے پہلے لوگوں پر نشانیاں نازل کی لیکن انہوں نے اس پر ایمان نہیں لایا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی نشانی اور معجزہ آنے کے بعد پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم تھا اس امت کے کافروں پر کہ اللہ نے ان پر نشانیاں نازل نہیں کی، اگر کر دیتا اور ایمان نہیں لاتے تو اللہ ان کو سب کیا کرتا، فوری طور پر ان کو ہلاک کر دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا۔ پھر اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو جو اسراء جو دکھایا، اسراء میں جو اسراء معراج میں لے کر گئے، اور جو آپ کو وہاں پر جہنم میں جو جھاڑ ہوگا، زقوم کا جو جھاڑ ہوگا وہ دکھایا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو مانا نہیں کافروں نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ دکھایا اس لیے کہ تاکہ آزمائش کے لیے، تاکہ دیکھے کہ کون ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ۔ تو اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو پھر اس نے کہا کہ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ابلیس نے کہا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو مجھ پر یعنی فوقیت دی، ان کو زیادہ بڑا مقام دیا مجھ سے، تو میں کیا کروں گا، اگر آپ نے مجھے ڈھیل دی قیامت تک کے تو میں انہیں کیا کروں گا، گمراہ کروں گا اس کی اولاد کو سوائے بت کم کے۔ تو اس نے یہاں پر فرمایا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ، ابلیس نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا کہ میں انہیں ایسا گمراہ کروں گا، تو یہاں پر اس نے ذکر کیا لفظ احتناک کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتناک کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کے گلے میں رسی ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ حنکۃ الدابہ، کہ جس طرح یعنی وہ جب اگر ڈالتا ہے مالک اپنے جانور کے گلے میں رسی تو پھر جانور یعنی جو بولے مالک وہ سنتا ہے، یعنی مالک جو بولتا ہے جانور اس کے پاس سنتا ہے، جہاں لے جائے، تیز کرے، تیز بھگائے، روک دے، یہاں لے جائے یہاں لے جائے، اس لیے کہ اس نے کیا کیا، اس کے گلے میں یا گردن میں رسی ڈال دی ہے۔ تو اس طرح سے شیطان نے کہا کہ میں اس طرح کروں گا انہیں، اس طرح جس طرح مالک کے اس طرح اپنے جانور کو جس طرح ہے نا یعنی جہاں بولے وہاں پر لے آتا ہے، تو اس طرح میں تو آپ کی یعنی آدم کے اولاد کو کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ابلیس کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس کا جو وسوسہ ہے بہت بھاری ہے، اگرچہ اس کا ہم پر یعنی جبر نہیں ہے اور زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کا جو فتنہ ہے، اس کا جو یعنی اس کا جو ہمیں جو یعنی بھٹکائے گا، بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے ضروری کہ ہم کیا کریں، ابلیس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ تم چلو جو چاہے تم کرو، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان میں سے تو جسے بھی اپنے آواز سے بہکا دے، بہکا سکے بہکا دے، گمراہ کر سکے تم اسے گمراہ کر دو اپنی آواز سے اور اپنی سواری سے اور جو یعنی جو پیدل سے، یعنی ہر چیز سے، وَرَجِلِكَ۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ نا کہ شیطان کے جو لشکر ہیں وہ سوار بھی ہیں اور پیادہ لشکر بھی ہے، سوار لشکر اور پیادہ جو چلتے ہوئے، اسی کے یعنی لشکر میں دو ہوتے ہیں، جو ایک سوار ہوتے گھوڑوں پر اور جو پیدل جو سوار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پر ابلیس 3 قسموں سے ہمیں یعنی گمراہ کرے گا، ایک اپنی آواز سے، اور ایک اس کے سوار لشکروں سے، اور اس کے جو پیادہ لشکروں سے، یعنی ان کے کیا کرے گا، انسانوں کو یہ گمراہ کرے گا، یعنی ہر وسیلوں سے وہ کیا کرے گا، ہمیں گمراہ کرے گا۔ تو یہاں پر سلف نے بیان کیا کہ اس کی آواز کیا ہے، شیطان کی آواز، یہ گانوں کی آواز ہے، گانوں کی آواز، یہ شیطان کی آواز ہے۔ تو وہ اس سے کیا کرے گا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی گمراہ کرے گا۔ اور ہر وہ شخص جو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سوار ہے یا پیدل چل رہا ہے، وہ شیطان کے لشکر میں سوار ہے اور وہ شیطان کے لشکر میں شمار ہے۔ پھر اللہ فرمایا کہ وشارکہم، کہ تم کیا کرو کہ نا تم، اللہ نے فرمایا کہ تم اگر کر سکتے ہو تو تم آدم کے اولاد میں مشارکہ کرو، ان کے مالوں میں اور ان کے اولاد میں، ان کے مالوں میں اور ان کے یعنی
اور ان کی اولاد میں. تو یہاں معلوم ہے کہ شیطان کیا کرے گا, یعنی ابلیس اور شیطان یعنی ہمارے ساتھ اب ہمارے مالوں میں بھی اور ہمارے اولاد میں بھی آگے شرکت کرے گا, اور اس میں بھی آگے حصہ لے گا, ہمارے مالوں میں, اموال اور اولاد میں. وہ کس طرح ہوگا کہ مالوں میں وہ یعنی ہمیں نا 3 طریقے سے مال, شیطان ہمارے مالوں میں حصہ بنے گا 3 طریقے سے. کمانے کے اعتبار سے کہ سود کماؤ بولے گا, یا حرام کام کمانے سے, اور اس طرح سے خرچ کرنے میں کہ بیجا خرچی اور حرام, جیسا کہ تبذیر کا ذکر کیا ہے کہ مبذرین شیطان کے بھائی ہے, یا جہاں حرام کام ہے حرام چیزوں میں خرچ کرنے کا حکم دے گا. اس طرح سے, یا کہ پیسے روکنے سے بھی, کہ جہاں پیسے خرچ کرنا ہے وہاں پیسے نہ دینے سے, جیسا کہ زکوٰۃ دینا ہے تو وہ زکوٰۃ حکم دے گا کہ زکوٰۃ مت دو. تو کبھی خرچ کے یعنی کمانے کے لحاظ سے اور خرچ کے لحاظ سے اور پیسے روکنے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے شیطان ہمارا حصہ بن سکتا ہے. تو ضروری کہ ہم اس سے بچ کریں. پھر اولاد میں بھی, اولاد میں کس طرح کہ زنا کے ذریعے اور وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے شیطان ہمارا سب میں حصہ بن سکتا ہے, اور کوشش کرے گا بننے کی. تو ہم ضروری کہ ہم اس کو ہمارا حصہ بننا نہ دیں, بھگا دیں اس کو. پھر لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیکن میرے کچھ ایسے بندے ہیں جس پر تمہارا کوئی کیا ہے, تمہارا بس نہیں چلے گا. لیکن میرے کچھ کیا ہے, میرے کچھ ہے نا ایسے بندے ہیں جس پر تیرا قابو اور بس نہیں چلے گا. تو وہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی, جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, جو مومن بندے ہیں, تو اس پر شیطان کا بس بالکل نہیں چلے گا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو فوقیت دی, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو آدم کی اولاد یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات, کہ سب سے افضل, اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے افضل جو ہے وہ انسان ہے. کیوں؟ اللہ نے اسے عقل دی. تو عقل سے وہ اللہ نے باقی جو جانور ہیں, جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کے, ان کو عقل نہیں ہے. تو اس لیے انسان سب سے افضل مخلوق ہو گیا اللہ کا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن عقل کافی نہیں ہے, یعنی جو اللہ نے جو عقل کی وجہ سے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا, تو یہ لیکن اس کی عقل یہ کافی نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے, لیکن بلکہ ضروری تھا کہ کتابیں نازل ہوں اور رسول آئے. تو رسول آئے اور کتابیں نازل ہوئی. تو خالی عقل سے انسان اللہ تک اس کو پہنچنا مشکل ہے, یا پہنچا تو بھی وہ ہر مکمل دین تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ عقل کی مثال آنکھ کی مثال ہے, اور اسلام کی اور قرآن حدیث کی مثال ہے اس طرح لائٹ. اگر اندھیرا ہو جائے, لائٹ بند ہو جائے, تو انسان کی آنکھ کتنی تیز ہو اسے نظر نہیں آئے گا. انسان کی آنکھ کتنی تیز ہو اسے نظر نہیں آئے گا. لیکن جب لائٹ کھلے گی اور آنکھ بھی کام کرے گی تو پھر اسے سب چیزیں نظر آئیں گی. تو دونوں کا ضروری ہے کہ اس کی عقل بھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ لائٹ بھی ہو جو قرآن حدیث ہے. تو اب یہاں پر جو اب اللہ نے یہاں پر انسان کو وہ بنایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو مکرم کیا, اس سے اشرف المخلوقات بنایا, اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل دی. تو اگر کوئی اپنی عقل استعمال کر کے قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, تو وہ فرشتوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. پہنچ جاتا ہے. لیکن جس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی بلکہ وہ شرک کیا اور عقل کا استعمال نہیں کیا, تو وہ جانوروں کی حد تک پہنچ جاتا, بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بدتر ہے. تو یا تو انسان یعنی فرشتوں کے مقام تک پہنچ جائے, یا وہ پھر جانوروں کے مقام تک پہنچ جائے, دونوں میں سے ایک ہے. تو یہاں پر ایک اور ایک بات ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کو مکرم کیا اور ان کو اشرف المخلوقات بنایا, تو اس سے تو معلوم ہوا کہ ہم کسی کو ہم حقیر نہ سمجھے, کسی کے رنگ سے, کسی کے نسب سے, کسی کے خاندان سے, کسی کی کنٹری سے. اس لیے کہ سب کے سب کیا ہے, سب کے سب آدم کے بیٹے ہیں, اور سب کو اللہ نے مکرم کیا ہے, سب کو اللہ نے مکرم کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہیں کرتے اور آپ کو دین پہ ثابت نہیں کرتے, تو قریب تھا کہ آپ کافروں کی طرف ہلکا سا مائل ہو جائیں, ان کی طرف ذرا مائل ہو جائیں, ان کی طرف ہلکا سا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ثبات قدمی کی بہت ضرورت ہے, کہ اللہ اسے دین پہ ثابت قدمی عطا کرے.
جب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اگر آپ کو بھی اگر ہم ثابت قدمی عطا نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی طرف تھوڑا پھسل سکتے تھے اور مائل ہو سکتے تھے. جب یہ اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہو رہی تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی سے کہ اگر آپ اس طرح کرتے تو ہم آپ کو کیا کرتے؟ کمزوری چکھاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ جب بڑے لوگ سے غلطی ہونا بڑی چیز ہے، بڑوں کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اس لیے ان کا بڑا مقام ہے. تو ان سے جو غلطی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دنیا اور آخرت کا مزہ چکھاتے، وہ بھی مضاعف، ڈبل. یہاں ضعف سے مرادی ہے کہ یعنی 2 گنا زیادہ، یعنی ڈبل، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا مقام بڑا مقام تھا. تو اگر اللہ کے رسول سے غلطی ہوتی تو ان کو اللہ تعالیٰ یعنی ڈبل 2 گنا بڑھ کر کیا کرتے؟ عذاب ان کو چکھاتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو جتنا بڑا انسان بڑا شخص ہوگا اور جتنا بڑا اس کا مقام ہوگا، اس سے جب غلطی ہوگی تو اس کو گناہ بھی، اس کو سزا بھی یعنی بڑی ملے گی. اس لیے عربی میں بولتے ہیں کہ غلطہ شاطری بعشرہ، کہ عقل مند اور یعنی ذہین بچے کی غلطی 10 غلطی کے برابر ہے. اس لیے یہ تو ذہین تھا، اس سے غلطی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بلا شک ایک اہم بات ہے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم کیا کریں؟ نمازوں کی یعنی 5 نمازوں کو ہم ادا کریں مسجدوں میں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر رات تک. پھر فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز خاص طور پر. تو اللہ نے یہاں پر خاص تاکید کی فجر کی نماز کی. اللہ نے یہاں پر خاص تاکید کی عن فجر کی نماز کی. تو فجر کی نماز کی خاص تاکید اللہ نے کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان قرآن فجر کا مشہود ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پورے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے دونوں جمع ہوتے ہیں. کب؟ فجر کی نماز میں. تو فجر کی نماز کا خاص اللہ نے حکم دیا کہ فجر کی نماز خاص طور پر ادا ہو. اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان چاروں نمازوں ادا کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن فجر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں یا پڑھتے تو گھر میں پڑھ لیتے دیر سے. ویسے یہ انتہائی غلط اور بری بات ہے. پھر اللہ نے یہاں پر حکم دیا اپنے نبی سے کہ آپ کیا کریں؟ تہجد پڑھیں. اور میرے لیے تہجد بھی نافلۃ لک، اے نبی آپ کیا کریں؟ تہجد پڑھیں. شاید اس لیے کہ نا تو تہجد کا بڑا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ تہجد پڑھیں. آپ کیا کریں؟ آپ تہجد پڑھیں. شاید کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کرے. اور مقام محمود کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ شفاعت کریں گے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ارض محشر میں، کہ حساب شروع ہو، کہ حساب کتاب شروع ہو، جو شفاعت عظمیٰ ہوگی، جو شفاعت عظمیٰ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد پڑھنا واجب تھا، اس لیے کہ تہجد بہت اہم چیز ہے دعوت دینے میں، دعوت اللہ میں، لوگوں کو دعوت دینے کے معاملے میں تہجد بہت اہم ہے. تہجد کیا ہے؟ بہت اہم اور ضروری ہے. اس لیے کہ تہجد سے انسان کو طاقت ملتی ہے تاکہ وہ دین میں نکل کر لوگ کو اللہ کی طرف دعوت دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن میں شفا ہے اور رحمت مومنوں کے لیے، لیکن ظالموں کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن کے ذریعے ظالموں کو صرف خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا قرآن سے یا تو آپ کو شفا اور رحمت ملے، یا قرآن سے آپ کو خسارہ ملے اور ہلاکت ملے. جو قرآن کا حق ادا کرے گا اس سے قرآن کا فائدہ ملے گا، جو قرآن کا حق ادا نہ کرے تو اسے خسارت مولنا پڑے گا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے یا آپ کے خلاف. اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ لیجیے کہ روح میرے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر تنبیہ کی کہ نا بعض سوالات جو بیکار سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کرنا فائدہ نہیں ہے. آج کل کچھ لوگ سوالات کرتے بیکار سوالات، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے سوالات بالکل نہ کریں، ایسے سوالات جن کا کوئی فائدہ نہ ہو.
پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں صرف ہم نے بہت کم علم دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت ہی کم علم دیا ہے، ہم نے تمہیں کیا کیا، بہت ہی کم علم دیا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ سے کئی وہ کیے، کئی مطالبات کیے، کئی فرمائش کی کہ آپ اس طرح ہو جائیں، آپ کو اس طرح ہو جائے، آپ ہمیں زمین سے نہریں نکالیں، یہ آسمان سے توڑ دیں، آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے، سونے کا گھر بنے آپ کے لیے، گولڈ کا گھر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کیا کیا، کئی مطالبات کیے، کئی خواہشات کیے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا اپنے نبی سے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تو اس ایک بشر ہوں، میں بھی انسانی ہوں، یعنی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خود تمہارے لیے تمہاری سارے خواہشات فرمائش پوری کروں، بلکہ نشانیاں اور معجزے نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، نشانیاں اور معجزے نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ جب چاہے جب نازل کرے گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو تمہارے لیے ایک انسان ہوں، بشر ہوں، بس اللہ نے مجھے رسول بنایا، مجھے اللہ نے کیا کیا، یعنی رسول بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا معجزے یہ لوگوں کے خواہش پر نازل نہیں ہوتے، یا بلکہ رسول کی خواہش پر بھی، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے جب نازل ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو آج کل بعض جو جھوٹے پیر مرشد وغیرہ ہیں، بلکہ سارے پیر سارے مرشد جھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا بولتے کہ میرے پاس یہ معجزہ ہے، میرے پاس یہ کرامت ہے، اور دکھاتے ہیں، تو ہم بولیں گے یہ تو بلا شک جھوٹ ہے، اس لیے کہ کرامت پیر یا مرشد یا اللہ کے ولی کی خواہش پر نازل یا ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ تو بلکہ نبی کے بھی خود، اگر نبی چاہتا ہے کہ ابھی ہو جائے معجزہ تو نازل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جب چاہے گا اچانک وہ ہوگا، جب اللہ سمجھتے کہ ابھی اس کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا اس کے بعد کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ اس کا۔ پھر اور ہم قیامت کے دن ان کو حشر کریں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کافروں کو اٹھائیں گے، اور ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن ان کے چہروں پر، یہ یعنی گونگے بہرے اور اندھے ہوں گے، گونگے بہرے اور اندھے، ان کو قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن ان کے چہروں پر۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا ہے رسول اللہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کا حشر کریں گے ان کے چہروں پر، تو یہ کس طرح ہوگا؟ انسان تو چلتا ہے پیروں پر، تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کا حشر کریں گے ان کے چہروں پر، ان کے چہروں کے ساتھ، یعنی ان کے چہروں پر؟ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ جس نے دنیا میں ہمیں چلا ہے دو پیروں پر، کیا وہ قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اسے چلائے اس کے چہرے پر؟ قادر ہے، جو اللہ نے ہمیں چلایا ہے یعنی دنیا میں پیروں پر، تو وہی اللہ قادر ہے کہ انسانوں کو چلائے قیامت کے دن ان کے چہروں پر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو فرقناہ لتقرأہ علی الناس، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا مختلف، کیا ہے، ہم نے یعنی قرآن کو نازل کیا مختلف اوقات میں، قرآن نازل نہیں ہوا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن نازل ہوا یعنی اور مختلف اوقات میں، اور ہم نے قرآن کو واضح کیا، قرآن یعنی ہم نے قرآن کو کیا کیا، واضح کیا قرآن کو، اور اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ قرآن پڑھیں آہستہ سے، یعنی بالکل آہستہ سے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ جب چیز آہستہ پڑھی جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، بات کیا ہو، بات نہ سمجھ میں آئے گی۔ تو قرآن جب بھی ہم پڑھیں گے تیز نہ پڑھیں، بلکہ کیا کریں، آہستہ پڑھیں، تاکہ قرآن سے فائدہ ہو، تاکہ ہمیں قرآن سے کیا ہو، فائدہ ہو۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ قل آمنوا بہ، اے نبی آپ کہیے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا ایمان نہیں لائیں، ایمان لائیں یا ایمان نہیں لائیں۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ زمین پہ نیچے گر جاتے، سجدے کی حالت میں نیچے گر جاتے، اور وَيَخِرُّونَ يَبْكُونَ يَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے گر جاتے۔ تو یہاں پر قرآن، تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن پڑھتے وقت رونا یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک تابعی کہ جس کو اللہ نے علم دیا، جس سے لیکن اس کو اگر رونا نہیں آتا تو اس کو علم نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ نے علماء کی صفت بیان کی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ روتے ہیں۔ تو قرآن پڑھتے وقت رونا یہ علماء کرام کی صفت ہے، علماء کرام کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف آتا ہے۔ سورہ کہف بھی اس کی بہت اہم صورت ہے، اس کی بھی قرآن میں کئی
فضیلتیں ہیں، اور اس کے دو نام ہیں، سورۃ الکہف اور سورہ اصحاب الکہف. اور اس کی جو فضیلت ہے کہ سورہ کہف سے نازل ہوتی ہے سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، کہ جیسا کہ مشہور جو قصہ ہے صحیح حدیث میں کہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا ہلنے لگا، تو اور ایک اوپر سے بادل قریب آنے لگا، تو فرمایا کہ یہ وہ نازل ہوئی، سکینت نازل ہو رہی تھی، یہ سکینت نازل ہو رہی تھی. اور سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں حفظ کرنا انسان اس سے دجال سے بچ جاتا ہے. سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں حفظ کرنے سے انسان دجال سے محفوظ ہوتا ہے. اور یہ بھی سورہ کہف بہت پرانی صورت ہے جو شروع میں نازل ہوئی ہے، شروع میں نازل ہوئی. تو یہ سورہ کہف کے کچھ یہ فضائل ہیں. پھر اس میں سورہ کہف میں بھی ایک یہاں پر اہم چیز جو ذکر ہے سورہ کہف کی، وہ ہے دعوت اللہ. دعوت اللہ کا خاص پہلو ذکر کیا گیا سورہ کہف میں، کہ یہاں پر کچھ پہلے جوان تھے جنہوں نے اپنی جو سب سے پہلے اللہ نے جو ذکر کیا اصحاب کہف کا، جو جوان بچے تھے جنہوں نے اپنے بادشاہ کو، اپنے ملک کے بادشاہ کو دعوت دی تھی اللہ کی طرف. پھر اس طرح سے جب ایک دوست نے اپنے دوست کو دعوت دی، جو اللہ نے ایک مثال بیان کی، جو دو باغ والے. اس طرح سے پھر ایک استاد اپنے شاگرد کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یعنی جو خضر علیہ السلام اپنے شاگرد موسیٰ علیہ السلام کو. اس طرح سے جو بادشاہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جیسا کہ ذوالقرنین اپنے جو نیچے جو لوگ ہیں اس کے جو ماتحت لوگ ان کو دعوت دیتا ہے. تو سورہ کہف میں ہر قسم کی دعوت کا ذکر ہے. سورہ کہف کے جو فائدے ہیں اس میں اللہ نے پہلے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی لی ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. تو جیسا کہ ہمیں یہاں پر اللہ نے ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی، اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی اور رسولوں بھیجے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کتاب کا نازل ہونا اور رسول کا ہمارے پاس آنا، یہ بہت بڑی کیا نعمت ہے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی تعریف بیان کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، کہ یہ لوگ اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم میں رہتے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے بول کے. تو میرا داعی کا کام ہوتا ہے کہ نا وہ ہمیشہ غم میں رہتے، اس کو ہمیشہ غم لگا ہوا رہتا ہے کہ نا وہ کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. لیکن ایسا غم چاہیے کہ جو غم ہمیں کام پر ابھارے، نہ کہ ایسا غم جس سے ہم اور بالکل بزدل ہو جائیں اور کام کرنا چھوڑ دیں. نہیں، ایسا غم ہو جس سے انسان کام میں اور آگے بڑھے اور زیادہ کام کرے. یہ کام چاہیے، یہ غم یعنی یہ جو فکر ہے یہ ہونا چاہیے ہر داعی کے اندر. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں جو بھی چیز بنائی ہے اس میں اس کی زینت بنائی، اس میں جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی، کپڑے پہننے، نہریں وغیرہ، سب یہ زینت کے لیے ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ تاکہ ہم امتحان لے کے کون زیادہ اس میں اچھا عمل کرتا ہے. احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے، اور کون ہے وہ اس دنیا کی زینت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر جو قصہ ذکر کیا اصحاب کہف کا، کہ جو ان جوانوں کا جو کہف کی طرف، ایک کیف کی طرف، وہاں پر وہ لوگ ہیں نا جو کہف تھا اس کی طرف وہ لوگ ہیں نا، جب وہاں پر آگے بڑھے اور وہاں بجا کے جو پناہ لیے اپنی یعنی بادشاہ کے ڈر سے، جب انہوں نے اس کہف میں جا کر انہوں نے کیا کی، جو ہے کہ پناہ لی تھی، جو غار میں انہوں نے جو پناہ لی تھی. تو اس سے علماء نے کہا کہ جب بھی انسان کو اگر ڈر ہو اپنے دین پر تو ہو چاہیے کہ وہ اپنا چھوڑ دے، اپنا وطن چھوڑ دے اور جا کے پناہ لے غار میں یا کسی کوئی اور جگہ منتقل ہو جائے جہاں پر وہ دین مکمل طور پر ادا کر سکتا ہے، اپنے دین کی عبادتیں وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو اپنے ملک میں دین قائم کرنا مشکل ہے تو وہاں سے آپ نکل جائیں. لیکن یہ جب ہے کہ جب آپ کو وہاں پر صلاح کرنا ہے، دعوت دینا مشکل ہو، یعنی آپ کمزور ہو، آپ کو وہاں پر دعوت دینا مشکل ہے، تو پھر آپ وہ چھوڑ کر کسی اور ملک جائیں گے، کسی اور ملک کا رخ کریں گے، وہاں سے آپ ہے نا ہجرت کریں گے، مائگریٹ کریں گے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا تو یہاں پر ان کی ایک دعا بھی ذکر کی. انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ انتہائی جامع دعا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا
رشدا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فر، ہمیں آپ کے پاس سے رحمت ہمیں عطا کر رحمت، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ اور نہ تو پھر یہ دعا ہے، اہم دعا، اس کو انسان ہمیشہ کرتے رہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ان کے قصوں میں ان کے ساتھ جو کتا بھی تھا، تو کتے کا ذکر کیا، تو اس سے علماء نے یہاں بیان کیا ایک اہم بات کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی اہم ہے، نیک لوگوں کی صحبت کتنی اہم ہے۔ تو ایک کتے نے ان نیک لوگوں کے ساتھ میں، ایک کتا جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ تھا، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا قرآن میں، تو اللہ نے اس کا بھی کیا کیا قرآن میں ذکر کر دیا، اس کتے کا بھی اللہ نے کیا کیا ذکر کیا۔ تو نیک لوگ، اگر انسان خود نیک نہیں ہو، اگر نیک نہ ہو تو کم سے کم وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے، وہ کم سے کم کیا کرے، وہ کم سے کم نیک لوگوں کے وہ ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اے نبی آپ، یعنی اس سے پہلے کہ جب انہوں نے اختلاف کیا کہ لوگوں نے کہ وہ کتنے تھے، اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، 6 تھے، 7 تھے، 5 تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، وہ کتنے بھی تھے ہوں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اصل فائدہ قصے سے فائدہ ہے، اس سے فائدہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، کہ 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، تو انسان نمبروں کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اصل جو عبرت اس کے پیچھے لگے، جو عبرت ہے اس کے پیچھے لگے اصل۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کبھی بھی یہ مت کہیے کہ میں ایک کام کل کروں گا سوائے اللہ کے حکم سے، تو ہمیشہ آپ انشاءاللہ کہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ، خالی یقین سے مت کہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، اس لیے کہ نا جب یہ قصہ اس لیے ہوا تھا کہ جب یہود نے آ کے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا، یہ انشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ بھول گئے تو اللہ کو یاد کرو، جب بھی آپ بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ بھول یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ بھول کیا ہے، شیطان کی طرف سے۔ سورہ کہف میں آگے ہے وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، مجھے شیطان نے بلایا، تو بھول کی وہ اگر ختم کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ صبر کریے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام، اور ان سے مت اپنا منہ پھیریے۔ تو اس سے مراد تھی کہ جو فقیر مسلمان ہیں، اسی کے بڑے مکے کے بڑے کافروں نے کہا تھا کہ نا اے نبی آپ ان فقیروں کو ہٹا دیں، یہ جو بلال، خباب، صہیب، تو ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ جو بھی اسلام قبول کرے گا، چاہے وہ فقیر ہو، امیر ہو، مالدار ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کا خیال کریں گے، ہم اس کو اپنے قریب رکھیں گے، بلکہ ہمارے نزدیک معیار ایمان اور تقوی کا ہے، نہ غربت کا ہے، نہ مالداری کا ہے، نہ پیسوں کا ہے، نہ کسی اور چیز کا ہے، نہ رنگ کا ہے، نہ خاندان کا ہے۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس کا قصہ دو باغوں والوں کا، جب اس نے تکبر کیا اور کہا کہ یہ میری، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، بلکہ کہا کہ یہ میری محنت سے ہے، تو اللہ نے سب ہلاک تباہ کر دیا۔ اور اللہ نے اسے کہا کہ کیا تم یہ کہتے کہ قل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ، تو جب بھی انسان خود کو اللہ نے اگر نعمتیں دی تو وہ بھی اگر کسی اور کے پاس بھی اگر وہ دیکھے نعمتیں تو یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور کبھی تکبر نہ کرے، اور ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، کہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کہے کہ ھذا من فضل ربی، جس طرح انہوں نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا، پھر اللہ نے دنیا کی ایک مثال بیان کی، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے کورس میں۔ پھر اللہ نے یہاں بیان فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ زندگی اور مال اور بچے یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے اور زینت ہے، لیکن اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، یہ اصل ہے، جو باقی رہنے والے ایسے نیکیاں تو ہے نا جو اللہ کے نزدیک باقی رہنے والی ہے، تو وہ زیادہ کام میں آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان ان مال اور بچوں سے اللہ سے دور نہ ہو، اللہ سے کیا ہو؟ اللہ سے دور نہ ہو، تو اس لیے نا۔ پھر اللہ نے کیا کیا اس کے بعد، اور جو باقیات صالحات کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نیک کام اور اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جب اللہ نے جب ذکر کیا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اس کے بعد فرمایا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، کہ تم لوگ ہمارے پاس اکیلے ہوگے،
اس وقت تمہارے ہاتھ نہ بچے آئیں گے نہ مال آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن نہ بچے نہ مال, کچھ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو تم اکیلے آؤ گے ہمارے سے ملاقات کرنے. پھر اس وقت کیا ہوگا کہ لوگ بولیں گے یا ویلتنا, کاش کے کیا ہوا ہے, یعنی کیا ہوا ہمارے اس نام اعمال کو. اس نے ہر چھوٹا بڑی چیز سب لکھی ہے اس میں, اس نے چھوٹی ہر بڑی چیز ہر چیز اس نے اس میں کیا ہے لکھ دی ہے. اور پھر اللہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کریں گے. تو اس میں فرماتے ہیں, ایک تابع فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے گناہ مت کرو, اس لیے کہ اس میں چھوٹے گناہ بھی یہ لکھے جائیں گے, اور قیامت کے دن تمہیں اس سے ندامت ہوگی اور تم پچھتائیں گے کاش کہ میں چھوٹے گناہ نہ کرتا. تو انسان دنیا میں یہ نہ کہے گا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو میں کر لوں گا, نہیں, بلکہ چھوٹے گناہ بھی نہ کرے, اس لیے کہ اس کو اس کی بہت بڑا اسے پچھتانا پڑے گا یہ گناہوں کی وجہ سے, یہ گناہوں کی وجہ سے اسے نا یعنی پچھتانا پڑے گا. تو اللہ نے یہاں پر پھر ذکر کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی جب اسے یاد دلایا جائے, اللہ کی آیتیں جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ اسے منہ پھیر لے اور بھول جائے کہ اس نے کیا گناہ کیا. تو سب سے بری صفت جو انسان ہو سکتی ہے کہ جب اسے نصیحت کی جائے, جب اسے یاد دلایا جائے یا اسے وعظ کیا جائے تو وہ نصیحت قبول نہ کرے, وہ نصیحت کو وہ قبول نہ کرے. اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے, اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے. تو یہ کچھ اہم فائدے تھے اس 15 پارے کے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.